بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جمیل فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہما کا شمار نہایت جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے، لیکن تعجب ہے کہ کتب سیر میں ان کے بہت ہی کم حالات زندگی ملتے ہیں۔ حسب و نسب کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ وہ قریش کے خاندان بنو عدی سے تھیں اور سیدنا فاروق اعظم کی بہن تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: فاطمہ بنت خطاب بنت نفیل بنت عبد العزا بن رباح بن عبداللہ بن قرۃ بن زراح بن عدی بن کعب بن لوی بن فہر بن مالک۔ کعب بن لوی پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما بن عمرو بن نفیل سے ہوئی، جو اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سعید سے نوازا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث کے بعد جو ہی دعوت حق کا آغاز فرمایا، حضرت سعید رضی اللہ عنہما اور فاطمہ رضی اللہ عنہا بلا تامل آگے بڑھے اور دین حق کے حلقہ بگوش بن گئے۔ ان سے پہلے صرف گنتی کے چند سعید الفطرت اصحاب شرف اسلام سے بہرور ہوئے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا سے پہلے صرف 26 آدمی ایمان لائے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا 27ویں مسلمان تھیں اور حضرت سعید رضی اللہ عنہما 28ویں مسلمان تھے۔ اس طرح دونوں میاں بیوی کو السابقون الاولون میں بھی امتیازی حیثیت حاصل ہے، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں۔ جس زمانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما سعادت اندوز اسلام ہوئیں، ان کے نامور بھائی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دین حق کے مخالفت میں پیش تھے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا استقلال اور اخلاص فی الدین ہی تھا، جس نے ایک دن ان کو عمر بن خطاب سے فاروق اعظم بنا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کتاب زندگی کا یہ سب سے تابناک باب ہے اور بہت سے ارباب سیر عرصے نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ تاہم کچھ ایسی روایات بھی ہیں جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے قبول اسلام کے واقعے کو ایک دوسری صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر نہیں آتا، لیکن مشہور روایت وہی ہے جسے ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ، بزار، بہقی، دارقطنی اور کئی دوسرے اہل سیر نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اگرچہ تفصیلات میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن واقعے کی صورت قریب یکساں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 6 بعد بعثت میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہما علی الصباح شمشیر برداشت گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلے کہ آج شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھا کر دم لیں گے۔ ان کے اس ارادہ کی محرک کیا چیز تھی؟ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما 5 سال تک اہل حق پر ہر قسم کی سختیاں کرنے کے باوجود جب ان میں سے کسی ایک کو بھی اسلام سے برگزشتہ نہ کر سکے تو انہوں نے مجبور ہو کر اس شمع ہی کو بجھانے کا ارادہ کر لیا جس کے اہل حق پروانے تھے۔ بعض نے یہ قیاس آرائی کی ہے کہ اسلام کو
रोज़ बरोज़ तरक्की करते देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा सख्त ज़हनी कशमकश में मुब्तला हो गए थे। जब उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को इस्लाम की खातिर अपना घर बार छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत करते देखा तो उनकी ज़हनी कशमकश में और इजाफ़ा हो गया और उन्होंने इस्लाम की दाई आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का अज़म कर लिया। एक रिवायत में ये भी है कि जब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुजा चचा हज़रत हमज़ा रहमतुल्लाह अलैह बिन अब्दुल मुत्तलिब दौलत ईमान से बहरवर हुए तो मुशरिकीन कुरैश के पंदारे पर सख्त ज़रब लगी। उन्होंने मुश्ताल होकर एक इज्तिमा आम किया जिसमें अबू जहल ने ऐलान किया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा नऊज़ुबिल्लाह, मैं उसे 100 सुर्ख ऊँट जो बहुत गिरा बहा होते थे और 40,000 दरहम नकद बतौर इनाम दूंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी इस इज्तिमा में मौजूद थे। उन्हें इनाम का लालच तो नहीं था लेकिन अपनी ज़ोर आवरी और ताकत पर बड़ा नाज था। अबू जहल की इश्ताल अंगेज़ तकरीर सुनकर जोश में आ गए और बाआवाज़ बुलंद कहा, ए अब्बा हुक्म लात व उज़्ज़ा की कसम, जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल न कर लूँगा ज़मीन पर न बैठूँगा। जामा तिर्मिज़ी में है कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के कबूल इस्लाम के बाद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि अल्लाह ताला कुरैश के दो सतूनों उमर व बिन हिशाम अबू जहल और उमर बिन खत्ताब में से किसी एक को दौलत इस्लाम से बहरयाब कर दें। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, इलाही इस्लाम को इब्न हिशाम या उमर बिन खत्ताब से इज़्ज़त दे। ये दुआ फ़ौरन दारे इजाबत पर पहुँची और अल्लाह ताला ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा को इस्लाम का दस्त व बाजू बनाने के लिए चुन लिया। इस वाक़े ने यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मांगने से दूसरे ही दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का अज़म करके घर से निकले। रास्ते में इत्तफ़ाक़ से उनके कबीला बनु अदी के एक साहब हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला अल-खाम मिल गए। वो खुफिया तौर पर दौलत इस्लाम से बहरमंद हो चुके थे। उन्होंने पूछा, उमर ये आज शमशीर बकफ किधर चले हो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने आज अपने दीन से मुनहरिफ हो जाने वाले इस शख्स को कत्ल करने जाता हूँ जिसने कुरैश की जमीयत को पारा पारा कर डाला है, हम सब को अहमक करार दिया है, हमारे माबूदों की मजम्मत की है और हमारे दीन में कीड़े डाले हैं। हज़रत नईम रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, उमर ये बड़ा ख़तरनाक काम है, खुदा की कसम तुम सख्त गलत फहमी में मुब्तला हो। अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने में कामयाब हो गए तो क्या बनु उबद मुनाफ तुम्हें ज़मीन पर चलने फिरने के लिए ज़िंदा छोड़ देंगे? हज़रत उमर ने कहा, मुझे किसी का खौफ नहीं। मालूम होता है कि तुमने अभी अपना आबाई मज़हब तुर्क करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अख्तियार कर लिया है। क्यों ना पहले तुम्हें ही इसका मज़ा चखा दूँ। हज़रत नईम रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, तुम मुझको तो बाद में मज़ा चखाना, पहले अपने घर वालों की तो खबर लो। हज़रत उमर ने कहा, मेरे कौन से घर वाले? हज़रत नईम रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, तुम्हारी बहन फ़ातिमा और बहनोई सईद बिन ज़ैद जो दोनों मुसलमान हो चुके हैं, मेरी निस्बत उन पर उनका ज़्यादा हक़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने यह सुनकर गज़ब से बेकरार हो गए। पलटकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पहुँचे। वहाँ उस वक्त सादिसुल इस्लाम हज़रत खबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थे।
ان کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ اندر سے بند کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت سعید رضی اللہ عنہما کو اس کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی آواز سن لی اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں کہ یہ عمر ہیں۔ انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہما کو گھر کے پچھلے حصے میں دھکیل دیا اور قرآن پاک کے اعجاز کو جلدی سے کہیں چھپا کر دروازہ کھول دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا، یہ کیسی آواز تھی جو ابھی میں نے سنی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما اور سعید رضی اللہ عنہما نے کہا، تم نے کچھ نہیں سنا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہما سخت غضبناک ہو کر بولے، میں نے سنا ہے، خدا کی قسم میں سن چکا ہوں تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما سے لپٹ گئے، ان کے لمبے بال پکڑ کر زمین پر دے مارا اور بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شوہر کو بچانے کے لیے اٹھیں تو انہیں بھی مارا۔ پھر حضرت سعید رضی اللہ عنہما ایک لکڑی سے وار کیا چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آگے آ گئیں۔ وار ان کے سر پر پڑا اور اس سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے۔ اسی حالت میں شوہر کے ساتھ ہم زبان ہو کر بولیں، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم جو کر سکتے ہو کر لو، دین حق کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک اور روایت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما سے یہ الفاظ منسوب ہیں، بھائی بہن کو بیوہ کیوں کرتے ہو؟ بے شک پہلے مجھے ہلاک کر ڈالو، لیکن اب دین حق دل سے نہیں نکل سکتا۔ ہمارا خاتمہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہوگا۔ خون میں نہائی ہوئی بہن کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہما مبہوت ہو گئے اور ان کا غصہ ندامت میں تبدیل ہو گیا۔ عرب کے اس نامور فرزند کو جسے آگے چل کر فاروق اعظم بننا تھا، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا نے اپنا خون بہا کر کسی اور ہی راستے پر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر بولے، اچھا تو جو کچھ تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہمیں ڈر ہے کہ تم اسے ضائع کر دو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہا کہ تم کوئی اندیشہ نہ کرو، میں اسے پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اب یہ خیال آیا کہ شاید بھائی کے دل پر کلام الہی کا اثر ہو جائے۔ انہوں نے کہا، ہم خدا کا کلام پڑھ رہے تھے، یہ صحیفہ جس میں کلام الہی درج ہے اس کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، جب تک تم غسل کر کے بدن پاک نہ کرو اس صحیفے کو نہیں چھو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے صحیفہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے سورۃ طٰہٰ کا ابتدائی حصہ ہی پڑھا تھا کہ جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، دل سے کفر و شرک کا زنگ دور ہونے لگا۔ جو تلاوت کرتے جاتے تھے، قرآن کریم کی شوقت الفاظ، ندرت بیان اور فصاحت زبان انہیں مسحور کرتی جاتی تھی۔ جب یہ اس آیت پر پہنچے، اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، یعنی اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے لیے بڑے خوبصورت نام ہیں،
تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور بے اختیار پکارنے اٹھے، ماں احسن الکلام، یہ کتنا پیارا کلام ہے۔ جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، حضرت خباب رضی اللہ عنہما مکان کے پچھلے حصے سے نکل کر باہر آ گئے اور جوش مسرت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے مخاطب ہو کر کہا: اے عمر، مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہی دعا مانگی تھی کہ الہی عمر و بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جس کو تو چاہے اسلام میں داخل کر۔